ترکیب نمبر 56۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا اس عید کے خوبصورت اور پرمسرت موقع پر اس ترکیب نمبر 56 کا بھلا کیا کام؟ صاحب یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ خاکہ رئیس فروخت کا تحریر کردہ ہے، آپ خود سن لیجئے۔ کھانوں کی خوشبو سے سارا گھر مہکا دیا آپ نے بھابھی جان۔ ارے ہاں، تم نے کبوتروں کو دانہ ڈال دیا؟ تمہارے بھائی عیدگاہ سے آتے ہی ہوں گے، دوری سے چھتری پہ نظر ہوگی کہ شیرازی کا جوڑا کدھر ہے، گلدما کہاں ہے۔ جب آپ شیر خورما یا میز پر رکھ کر مچھلی تلنے کو کچن میں گئی تھی نا، پھر آپ کے مسالہ پیسنے کی آواز آ رہی تھی، تو بس اتنی دیر میں دانہ ڈال دیا میں نے کبوتروں کو۔ اچھا اچھا۔ ہائے بھابھی جان، دیکھیے ایک ٹکڑی وہ آئی، سفید سفید تازہ تازہ کبوتر، نہائے نہائے سے۔ تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ عید کے نئے نئے جوڑے پہنے ہوئے۔ تم تو ہر بات میں شاعری کرتی ہو اپنے بھائی کی طرح۔ کہہ رہے تھے کہ اولمپک کھیلوں سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ ان کے شروع میں کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور میں تو انہیں یہ لکھنے والا ہوں کہ کبوتروں کی اڑان کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے، اور انعام میں تمغے نہیں بلکہ سونے چاندی اور کانسی کے چھلے ملنے چاہیے کہ پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کبوتروں کے پیروں میں ڈال دو۔ بھابھی جان، وہ گھریلو گلابوں کے مقابلے میں جو سرٹیفکیٹ آپ کو فورم سے ملا تھا، اسے فریم کر کے ڈرائنگ روم میں لگا دیجئے نا۔ بھائی دیکھو، یہ مقابلے کا زمانہ ہے، ہر چیز کا مقابلہ ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ سال کے سال عید کے دن سوئیاں پکانے کا بھی مقابلہ ہو، تو پھر دیکھنا اس فن میں کیسی ترقی ہوتی ہے۔ ارے بھئی کون سے فن کو ترقی دی جا رہی ہے؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو جیتی رہو، عید مبارک ہو بیگم۔ آپ کو بھی مبارک۔ ہاں بھائی زبیدہ، تو یہ تمہاری بھابھی جان کون سے فن کی سرپرستی فرما رہی تھی اس وقت؟ اصل میں بھابھی جان وہ آپ کے کندھے پہ بیٹھ گیا، دیکھیے۔ ارے یہ شاعر کے کندھے بیگم صاحبہ، ان پر کبوتر نہیں تو کیا شکرے بیٹھیں گے؟ یہ ہمارے یہاں درویش صفت آتش کی روایت ہے۔ ایک دن ہم ناصر کاظمی کے کبوتر دیکھنے بھی گئے تھے، کئی سال ہوئے۔ اچھا بھائی جان، تھوڑی سی سوئیاں تو کھا لیجئے۔ اوہو، اس عید کو نن و بابا دونوں نے ایک جیسے بنائے ہیں کپڑے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے ہاں، وہ دعوت کو تو ہم بھول ہی گئے تھے، کیا کیا پکایا ہے مہمانوں کے لیے؟ جو کچھ طے ہوا تھا ہر چیز پکائی ہے۔ بھئی میں نے سوچا زبیدہ کی سہیلیاں آ رہی ہیں تو کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ ارے کون کون سی سہیلیاں آ رہی ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا جسے جسے چاہو بلا لو۔ بھئی دیکھیے نا، عید کوئی روز روز تھوڑی آتی ہے۔ بس زیادہ نہیں، ایک تو سیما ہے، اس کے ساتھ 2 بہنیں بھی آئیں گی۔ کبرا سے میں نے کہہ دیا کہ اپنی چھوٹی خالہ کو بھی ساتھ لیتی آنا، اور حمیدہ آئے گی۔ ہاں بھائی جان، انوری کا مجھے فون نمبر ہی معلوم نہیں تھا، تو اسے جو عید کارڈ بھیجا نا، اس پہ دعوت کے لیے لکھ دیا تھا۔ مگر بھائی جان، دراصل اتنی لمبی چوڑی دعوت کا جو انتظام ہے نا، یہ اتنے بہت سے کھانے، تو اصل میں اپنی سہیلیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ بھابھی جان کے میکے سے جو ان کی بہنیں اور کزنس آ رہی ہیں نا، ان کے خیال سے، ان کی وجہ سے تو دلچسپی لی ہے میں نے اس دعوت کے کاموں میں۔ مجھے اپنی سہیلیوں سے زیادہ ان کی بہنوں اور رشتہ داروں کا خیال ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ تو خوب رہی زبیدہ بیگم۔ ارے میری کون سی درجنوں بہنیں ہیں، 4 بہنیں 6 کزن، اب پھر وہ کوئی تمہاری دعوت کے شوق میں نہیں آ رہی ہیں۔ دعوت تو تمہاری سہیلیوں کی ہے، ان کے تو فیل۔ بی بی، یہ سب کچھ تو تمہاری خاطر کیا گیا ہے۔ دیکھیں بھابھی جان، خدا لگتی کہیے گا، میری سہیلیوں کا ذکر تو بعد میں نکلا، بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ عید پر آپ کی بہنوں کو انوائٹ کیا جائے۔ کیوں بھائی جان، آپ بھی تو بولیے۔ بھائی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ غالباً اس دن کی بات ہے نا جب درزی ہماری عید کی شیروانی کا ناپ لینے آیا تھا۔ ہمیں اتنی جلدی کون آ گیا؟ کون صاحب ہیں؟ آپ کا ٹیلی گرام۔ اللہ خیر۔ معلوم نہیں خواتین تار کے نام سے کیوں اتنا ڈرتی ہیں۔ ارے بھائی، عید کی مبارکباد کا تار کسی نے بھیجا ہوگا۔ اچھا بھائی، آئے پوسٹ مین، آپ کا ٹیلی گرام اس کتاب پر سائن کر دیجئے۔ اچھا، اللہ بھلا کرے۔ ویسے میں ڈاکیا نہیں، بھیروپیا ہوں۔ عید کا انعام دلوائیے۔ تو یہ تم ہو، ویری گڈ، زبردست میک اپ کیا بھائی۔ ارے بھائی سنتی ہو؟ ہاں ہاں، سب سن رہی ہوں۔ کل ہی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس عید پر دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ وہ تو ہے، ہم تیار تھے، ہمیں بالکل یاد تھا، مگر گزشتہ عید کو یہ بجلی کا سپروائزر بن کر آئے تھے، مگر اس روپ میں تو ہم نے ان کو سرکار جس روپ میں بھی آؤں گا آپ کے جان و مال کو دعائیں دوں گا۔ اچھا، ہاں یہ لو تمہارا انعام۔ سرکار کو ایسی ہزاروں عیدیں نصیب ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہیے جناب، کیسی رہی ہے؟ دیکھو تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے 7 پشتوں سے ڈاک بانٹتا چلا آ رہا ہوں۔ بھائی جان، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ مہمانوں کے سامنے آتا تو اور بھی اچھا رہتا۔ بھابھی جان کی بہنیں بہت خوش ہوتی۔ تمہاری سہیلیاں بھی اب تک آ گئی ہوتی نا تو مزہ آ جاتا۔ اور وہ جو ایک ہے نا، وہ لڑکی کیا نام ہے اس کا، ہاں حسنہ، وہ اپنے کیمرے سے فوٹو لے لیتی اس 2 روپیے کا۔ اچھا بھائی، اب میں ذرا کبوتروں کو پانی پلا دوں، مہمان آگے تو بھول جاؤں گا۔ ویسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت میں کچھ بھول رہا ہوں۔ ہم کیا بھول رہے ہیں بیگم؟ جی،
آپ کو کچھ یاد آتا ہے کہ ہم کیا بھول رہے ہیں؟ لو اور سنو، بھول آپ رہے ہیں اور یاد مجھے آئے گا. آپ بھی بس کمال ہی کرتے ہیں جناب. یہ بھولنے کی عادت تو آپ کی بہت ہی پرانی ہے. یاد ہے نا پچھلے سال جو عید آئی تھی، اس دن آپ مجھے ساتھ لے کے پھوپھی اماں کے یہاں جا رہے تھے. راستے میں آپ کے آفس کے سامنے بس ٹھہری اور آپ عادت کے مطابق اتر کر دفتر کی طرف چل دیے اور یہ تک بھول گئے کہ کون ساتھ ہے اور کہاں جانا ہے. 2 سال ہو گئے مگر اب تک آپ اس واقعے کو بھول ہی نہیں. کتنی بار معذرت کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ بھائی نظم تھی، اس میں کچھ لائنوں میں الجھا ہوا تھا، دھیان نہیں رہا. مگر اس وقت تو نہ ہم بس میں ہیں نہ آپ پھوپھی اماں کے یہاں جا رہے ہیں، مگر دل کہتا ہے کہ کچھ بھولے ہوئے ضرور ہیں. کیا بھولے ہوئے؟ بھائی جان یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آج بھابھی جان کی بہنیں دعوت میں آ رہی ہیں. ہاں. اور یہ بھی کہ آج زبیدہ کی سہیلیاں عید کی دعوت پر آ رہی ہیں. ہاں بالکل. عیدگاہ گئے تھے، پرس تو نہیں بھلائے کہیں؟ نہیں، یہ رہا گھڑی. کلائی تو ہے. تو پھر میں کیا بتاؤں آپ کیا بھول رہے ہیں؟ بھئی آپ کی بھول کا تو یہ عالم ہے کہ دن یاد رہے گا تو تاریخ بھول جائیں گے. اور جس کا چہرہ یاد ہوگا اس کا نام یاد نہیں رہتا. جس کا نام یاد ہوگا اس کا چہرہ یاد نہیں رہتا. بھائی جان اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری مدد نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیے نا، باتوں میں آپ کبوتروں کو پانی دینا بھول گئے ہیں. نہیں، وہ تو ہمیں یاد ہے. یاد ہے، معلوم ہے آپ کیا بھول رہے ہیں بھائی جان. پھر اتنی دیر سے بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ بولو. بتانے سے پہلے مجھے پوسٹ مین کی یونیفارم پہننی ہوگی. دروازے پر آ کر آواز دوں گی. جب آپ آئیں گے تو کہوں گی میں پوسٹ مین نہیں زبیدہ ہوں، عیدی دلوائیے. اچھا ہاں، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. تمہاری عیدی بھائی وہ بیگم بھابھی جان سے میں عیدی لے چکی ہوں. اب آپ کا نمبر ہے جناب بھائی صاحب قبلہ. جی نکالیے نا پرس. اور ہاں یاد رکھیے، زبیدہ کی سہیلیاں جو آ رہی ہیں نا وہ بھی سب ہماری چھوٹی ہیں. ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عیدی کے نام سے. اور بھابھی جان کی بہنوں کو بھی عیدی دیجیے گا نا. زبیدہ بھی آخر مطلب کیا ہے تمہارا؟ جو آپ کا مطلب ہے بھابھی جان وہی میرا مطلب ہے. دیکھو میں نہیں چاہتی کہ تہوار کے دن اچھے دل برے ہوں، مگر بات اب میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے. آخر بات کیا ہے؟ تم بار بار میری بہنوں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ اس لیے کہ آپ بار بار میری سہیلیوں کا ذکر چھیڑ کر مجھ پر احسان رکھ رہی ہیں. بھابھی جان اب میں اتنی بچی نہیں کہ آپ کے طنز کو نہ سمجھ سکوں. بھائی میں نے کہا تم نہیں چاہتی کہ میری بہنیں آئیں؟ بتاؤ. آپ نہیں چاہتی کہ میری سہیلیاں آئیں؟ اچھا یہ بات ہے تو سن لو تم بھی. کیوں جی بتا دوں؟ نہیں وہ نہیں وہ بھائی دراصل میں نے کہا سن لو زبیدہ بھی، تمہاری سہیلیاں آج نہیں آئیں گی. کیا بھئی اب آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ زبیدہ کی سہیلیاں تو ایسی ہیں کہ چلتی ہوا سے لڑتی ہیں. تمہاری کسی بہن کو کچھ کہہ دیا تو ناحق افسوس ہوگا. کیا؟ ہاں تو کل شام انہوں نے مجھے تمہاری تمام سہیلیوں کے فون نمبر دیے. میں نے ان سب سے کہہ دیا کہ عید کے دن دعوت نہیں ہے بس. کیوں بھائی جان؟ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں. اچھا تو بھابھی جان آپ بھی سن لیجئے، آپ کی بہنیں بھی آج دعوت میں نہیں آئیں گی. کیا کہا؟ ایسا ہی مشورہ بھائی جان نے مجھے دیا تھا. میں نے بھی آپ کی بہنوں سے فون پر کہہ دیا کہ عید کی دعوت ملتوی ہو گئی ہے. نہیں دراصل بات یہ تھی کہ آپ تو جانتے کہ ہم بھول جاتے ہیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ بتائیے کیا قصہ ہے یہ؟ مجھ سے ان کی سہیلیوں کو اور ان سے میری بہنوں کو فون کرا دیا کہ عید کی دعوت میں نہ آئے. بھائی جان آخر یہ ڈرامہ کیا ہے بتائیے. بات دراصل یہ یاد آ گیا وہ آ گئے، سب لوگ آ گئے، ہمارے تمام دوست بمے کبوتروں کے. اب یاد آیا، دراصل ہم اپنے دوستوں کو عید کی دعوت دینا چاہتے تھے، اس لیے ترکیب کی تھی. کھانے تو تمام تیار ہے نا؟ ہمارے کبوتروں کی طرف سے آپ کے کبوتروں کو عید مبارک ہو. بھائی ہمارے کبوتروں کی طرف سے بھی آپ کے کبوتروں کی عید مبارک ہو. کمال صاحب ابھی حاضر ہوا. بھائی ہم سب دوستوں کی طرف سے زبیدہ بہن اور بھابھی کو بھی عید مبارک. دیکھا زبیدہ تم نے؟ دیکھا آپ نے بھابھی جان؟ کہیے کیسا چکما دیا میاں صاحب نے اپنی بیگم اور ہمشیرہ کو. لیکن صاحب دیکھیے نا کیا کرتے بیچارے. اگر ایسا نہ کرتے تو اس ذوق و شوق سے کھانے پکانے کا اہتمام کیسے ہو سکتا تھا. جن فنکاروں کو اس خاکے میں آپ نے سنا ان کے نام ہیں نیلوفر عباسی، امیر امام، عشرت ہاشمی، شہزاد رضا، رفت قدیر ندوی، غیور احمد، شمشاد علی خان، ایس نصیر احمد اور ماجد علی. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.